جانیں بھی قربان، ہماری روحیں بھی قربان، ہمارے ماں باپ بھی قربان، ہماری اولادیں بھی قربان۔ حضور مہربانی کریں، ہم پیدل چلتے، آپ تشریف رکھیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں، یہ کریم قیاس ہے، بالکل عین عقل کے قریب بات۔ حضور فرمانے لگے تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ تم پیدل چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا، تم زیادہ طاقتور ہو۔ اور پھر حضور فرمانے لگے تم نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر لینا ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نا ذرا لیول ٹھیک کریں۔ چلیں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، جو لیول بیٹی کا ہے اتنا بہو کا بھی بنا ہے۔ ناراض ہو گیا ہو؟ نہیں، آپ خوش تو ہونا، میں نے خوشی والی بات کی۔ زیادہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا بیٹی سے زیادہ درجہ دے دیں، جتنا لیول آپ کے ذہن اپنی بیٹی کا ہے وہ اتنا بہو کا بھی بنائے، وہ بھی بیٹی ہے، اسی زاویہ نظر سے اسے بھی دیکھیں وہ۔ یعنی بیٹی اگر جا کے سسرال میں کام نہ کرے، شکایت ہے تو کہتے ہیں یہ تو بچی ہے، اور اگر بہو سے کام ٹھیک نہ ہوتا کہتے ہیں تینوں اماں نے سکھا کے نہیں کریا۔ اور بھئی تیرا اپنی بیٹی کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ بھی بچی ہے، اور دوسری کی بیٹی کے بارے میں یہ نقطہ نظر کیوں نہیں، کہ تیری رائے کیوں نہیں؟ تو مساوات میں آئے، یہ تکبر، یہ حسد، پھر عداوت، کینہ بڑی بیماری ہے۔ اسے لڑائی ہو جاتی ہے نا، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جہاں زندہ لوگ رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف بھی مردوں میں نہیں ہوتا، وہ جو فوت ہو گئے ان میں رائے کا اختلاف، جہاں زندہ لوگ رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف بھی 100% ہوتا ہے۔ آپ صبح بچوں سے پوچھ رہے ہیں پکانا کی لیے، ایک کہے گا میں نے یہ نہیں کھانا، تو دوسرا کہے گا میں نے، وہ ان سے عداوت پیدا کرنے کی رائے کا اختلاف ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ زندہ لوگوں کی علامت ہے، اسے خوش دلی سے قبول کریں، لیکن ہم ضد بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، اگر مانگنا نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ وہ خدا کے بندے، مشورہ مانگا تھا، حکم تو نہیں نہ مانگا تھا۔ مشورہ وہ ہوتا ہے قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے تو حکم دے دیا، پھر اس نام ماننے پر اتنی بڑی ناراضگی، ان بھائی نے بھی اپنی بیٹی کی منگنی کیا تو مجھے بلایا نہیں، لہذا میرا مرنا جینا ختم ہو گیا۔ خدا کے بندے، بھائی تو بیٹی کی شادی میں بھی نہ بلاتا تو پھر بھی جائز نہیں اس سے تعلق کو، اس کی مرضی بلائے چاہے۔ آپ کس چکر میں بگڑ رہے ہیں اور اتنا لمبا بگڑ رہے ہیں؟ عداوتیں نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں، ہم بغض پیدا کرتے ہیں۔ چلے جی برادری اکٹھی ہو گئی، چودھری صاحب آ گئے، صلح کر لو، لڑائی ہوئی تھی صلح کر لو، اب آ گئے چودھری صاحب، اب آ گیا برادری کے بڑے، صلح کر لینی ہے، معاف نہیں کرنا، پھر انتظار کرنا ہے کہ جب میرے قابو آئے گا، یہ مومن کا طریقہ ہے۔ عداوت دل میں رکھنا، بغض رکھنا، جب آپ نے کہا میں نے معاف کیا تو پھر معاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو معاف کرتے تھے تو اس کی پچھلی غلطیاں بھی نہیں گنواتے۔ ہمارے یہاں لوگ اتنا لمبا پیچھے سے دفتر کھولتے ہیں باتوں کا کہ ان میں سے بذات خود کچھ نئی تلخیاں جنم لے لیتی ہیں۔ وہ سوال جواب کی نشست شروع ہوتی ہے تو صلح بیچ میں رہ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعرات اور پیر والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سنو میں اصلاح انسانیت پر بات کرتا ہوں۔ کہا جمعرات اور پیر کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال جاتے ہیں، حاجیوں کے بھی، نمازیوں کے بھی، قاریوں کے بھی، عبادت گزاروں کے بھی، سخیوں کے بھی، سب کے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ جن دو بھائیوں کے درمیان عداوت ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان کو رہنے دو، پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال قبول کریں۔ تیرے جو اندر کا عداوت ہے یہ تو تیری عبادات میں رکاوٹ بن گیا ہے، لیکن ہم معافی دینے کو تیار نہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی، اسے بھول جائے، ختم ہو گئی بات۔ کسی نے کار بھی لی تو پھر کیا ہے، ہو جاتی ہیں باتیں، تھوڑا خوشحالی پیدا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، میری خواہش ہے آپ یہ حدیث یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا حضرت انس بن مالک سے، فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ بڑے حسین ہیں، حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری
सवेरे उठते ही दिल को देखना, गौर करना और देखना तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़। हुजूर फरमाते हैं ये मेरी कौम ने समझा है सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत है। ओ भाई दिल साफ रखना भी सुन्नत है, सिर्फ मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। अजीज दोस्तों, सिर्फ चीज़ों को मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि पगड़ी दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी शुरू से रखी है, मुझे तो खातनी कभी कराना पड़ा, पहले दिन ही नहीं कटवाई, ज़रूरत ही पेश नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद इस बात को याद रखना कि हुजूर की जो पहला तरीका, पहली अदा दुनिया में मशहूर हुई थी वो सादिक और अमीन होना है। पहली जिस बात से तारुफ लोगों को हुआ था नबी पाक का वो ये था कि सच बोल और दयानतदार है, तू सच ना बोले, ढूंढ फिरे पूरा मुल्क और सादिक और अमीन कैंडिडेट ना मिले और आइन में झूठ की सजा ही कोई ना हो। और मजाक का हाल ये है, मुल्क के साथ मजाक का हाल ये, एक बंदा एक जमात में होता है उसकी तारीफें करता होता है, फिर अगली जमात में आ जाता है उसकी करता है, फिर तीसरी में आ जाता है उसकी करता है। और हाल ये है कि कौम कहती है नहीं इधर भी ठीक था, इधर भी ठीक था, वहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक। इतना खौफनाक मंजर के अखलाकियात का कोई दायरा ही ना हो, इंसान को पता ही ना हो। मेरे अजीज याद रखिए। और फिर मैं बहुत पुराना कहने वाला हूँ, मैं कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ ना वही लोग हैं, कभी इस जमात में चले जाते हैं, कभी उस जमात में, और पिछली जमात में जब होते हैं तो हालात और होते हैं, नहीं में आगे कहते हैं मैं इनकलाब लाऊँ। तो मैं कहता हूँ नंबर प्लेटें बदलने से इनकलाब नहीं आता, उसके लिए इजर बदलना पड़ता है। क्या बात, नंबर प्लेटों से इनकलाब ला रहे, वही चेहरे, वही रंग, वही अंदाज, कैसे इनकलाब आए? इनकलाब तब आता है जब इंसान का दिल साफ होता है, वो अल्लाह की रिजा के लिए खिदमत का जज्बा पैदा करता है, फिर उसकी मदद होती है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, अपने बातन की सफाई पर बोझ रह जाएगा, बेचैन रहोगे। दिल हो ना साफ, बंदा सुबह नरम दिल हो, किसी बंदे से कोई शिकवा नहीं, कोई एतराज़ नहीं, कोई परेशानी, कोई कह भी जाए कि साड़ी की शान ही नहीं, फिर क्या है? जितन जितन हर कोई खेडे कदे हारन भी खेडे, जितन दा मुल्कोटी पैदा ही हारन दा मुल हीरा। हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ न रखना, अपनी बीवी से। हुजूर फरमाने लगे कि अगर तुम्हें उसकी कोई एक बात नापसंद है तो उस बात पर गौर कर लेना जो तुम्हें पसंद है। ये बीवी की एक आध आदत की वजह से ये हदीस बताती है कि बाज़ बंदे बीवी का भी बुग़्ज़ पैदा कर लेते, मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, बच्चे बेचारे फैसला करा रहे होते हैं कि अब्बा ठीक है कि अम्मा ठीक है, इसलिए कि हर वक्त की लड़ाई हर वैसे मेरा एक फतवा भी है इस मसले में, आप वैसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैंने कई जगह में बयान किया, इजाज़त देता हूँ दोस्तों को कि इख्तलाफ, मेरा फतवा ये है कि मियाँ बीवी की झगड़े में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होगी। हो गए उन्होंने नाराज तुझे इन्हों तो नाना दूर हो गई, मैं तो चलना बस। मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती किसकी होती है? मैं नहीं दसना किसी को, तुसी भी ना दसिया था, लेकिन ज़्यादा किसकी होती है? आप इख्तलाफ कर ले, मैंने तो कहा इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन दलील दूँ तो शायद आप मान जाए। औरत बेचारी की अकल थोड़ी होती है, मर्द की तो पूरी है। तो मसला हल किसने करना था? तो ये पूरी अकल वाला तो कहता है कि मैं जनाब सब ठीक नहीं कर देना, हो रही जरूरत कैसे थी? वो भाई तेरी अकल पूरी है, घर के माहौल को तूने ठीक रखना है। बच्चे तबाह हो जाते हैं मियाँ बीवी की लड़ाई। मैं खाना खा रहा था घर में, मुझे घर वाले कहने लगे कि मदरसे का एक बच्चा रोता हुआ है, परेशान हो गया, किसी कारी में तो नहीं मारा, ये क्या हो? मैंने कहा मैं खाना खा के पूछता हूँ, तो कहने लगी वो ज़्यादा परेशान है, तो कहाँ पर है? बुलाओ। तो क्या हुआ? कहने लगा सब मैं कारफून किया सी, मेरे अबू फिर मेरी अमीना को लड़के। मैंने कहा बेटे हो जाती लड़ाइयाँ कितना? तो उसने कहा नहीं बड़ी सख्त लड़ाई, हम फिर कांपते हैं, हम चार पाने के नीचे चुके, मेरी बड़ी बहन मरीज हो गई। कौन कर रहा है ये? कौन तकलीफ दे रहा है ये बच्चों को? अब्बा कहता है मैंने हारना ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अम्मा कहती है मैं कैसे हारता हूँ? रिश्ते हार जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, बच्चे माँ बाप के होते हुए यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हम हारने को तैयार हो, तो चल हार तैयार, अपनों के लिए हार जा।
اپنی اولاد کی خاطر آ جائے، کچھ تھوڑا سا وقت گزار، لیکن وہ مزاج نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا وہ جنتی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ نے میرے محبوب کو کیسا علم عطا فرمایا، جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دروازہ کھولا، بندہ بڑا سادہ سا تازہ وضو کیا، اس نے پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے ہیں، جوتے لپیٹ کے بغل میں ڈالے، حضور کی بارگاہ میں آئے، جوتے رکھے، حاضر ہوئے، جو عرض کرنی تھی وہ کی چلے گئے۔ فرماتے ہیں ہم بڑا رش کرنے لگے، یار کمال ہو گیا جسے حضور جنتی کہتے ہیں، گارنٹیاں ہو گئی۔ فرماتے ہیں اگلے دن وہی ٹائم تھا، اسی وقت ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، تو محبوب نے فرمایا دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات یہ، ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا، اور حیران ہو گئے، حضور تو ایک بار کہہ دیں کمال ہو گئی، یہاں تو 2 بار کہہ دیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت، حسن اتفاق، کرم بالائے کرم، تیسرا دن وہی ٹائم وہی جگہ ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، فرمایا دروازہ کھولو بندہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں مزہ آ گیا، دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو پہلے 2 دن آیا ہے۔ اب تو فرماتے ہیں حد نہ رہی ہماری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ گھر جا رہا تھا، میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا یار وہ 2-3 دن مجھے مہمان رکھ لو۔ اب کہتے ہیں وہ کہنے لگے میں کوئی امیر آدمی نہیں، روکی سوکھی جو ہوگی پیش کر دوں گا۔ میں نے کہا میں رہوں گا۔ فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس کے پاس رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا ایسا عمل کرتا ہے کہ 3 دفعہ حضور نے جنتی کہا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو عشاء پڑھ کے سو جاتا، فجر تک سو جاتا تھا، اٹھ کے فجر پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا، اور صدقات و خیرات بھی میں اس سے زیادہ دیتا تھا۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ایسی خاص بات۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ آئے بھی اور جا بھی رہے ہیں، تو میں نے کہا یار سادی سی بات ہے، میں تو دیکھنا چاہتا تھا تو کیا عمل کرتا ہے، لیکن میں نے تو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھ لی، ہاں ایک بات ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ تکبر ہے، نہ کینہ ہے، دل دریا تے سمندروں ڈوبے، کون دلا دیا جانے تے 14 طبق میرے دلے دے اندر، میں تمبو وانگو تانے، چھاتا ہے میرا دل، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی عداوت نہیں۔ ہاں دشمنان دین کے لیے اشداء علی الکفار کے لفظ آئے، لیکن اپنوں کے لیے کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کھوٹ نہیں۔ فرمانے لگے میں سمجھ گیا، میں نے کہا بس یہ تیرے دل کی صفائی ہے جس کی وجہ سے مدینے والے محبوب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت بتا۔ آج کی ساری گفتگو میں اصلاح انسانیت کے لیے میں جس چیز کو سب سے ضروری اور اہم سمجھتا ہوں، اور میں جسے سمجھتا ہوں جس کی ہمیں بڑی حاجت اور ضرورت ہے، وہ ہے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا۔ اپنے باطن سے اگر یہ ساری چیزیں ہم نکال دیں، یہ کھوٹ، یہ عداوت، آپ یقین کریں ہم اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں پر ساتھ نہیں ہوتے، ہم اپنوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں پر اس کا لطف نہیں لے پاتے، ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن چونکہ دل صاف رکھ کے نہیں رہتے، لہذا ساتھ رہنے میں بھی کوئی لطف نصیب نہیں ہوتا۔ اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں جہاں آپ کپڑوں کی صفائی پر بڑا دھیان دیتے ہیں اور کنگھا بڑے احتیاط سے کرتے ہیں اور باقی چیزوں کا آپ ظاہر بڑا خیال رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا تھوڑا دل پر بھی توجہ، اپنے باطن پر بھی تھوڑی نگاہ ڈالو۔ اگر یہ میلا کچالا ہو گیا تو پھر بھی سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور گفتگو کرتے اگر کہیں بھول گئے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔